آپ نے اس دوران ایک ویلاگ کیا کہ آپ کی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات ہو چکی ہے. پکی گل ہے, لاک کر دیا جائے. پکی گل ہے. جو بڑا ایک اچھا وہ ایک ایکسپوجر تھا کہ جو ان کے ٹاپ انٹیلیجنس چیف تھے ان کی کوئی ایک بیک گراؤنڈ بریفنگز ہوتی تھیں, تو میں جو نیو یارک ٹائم کے جو رپورٹرز ہیں نیشنل سیکیورٹی کے, ان کے ساتھ میں بھی گھس جاتا تھا. اس سے پہلے کسی اور ہیڈ آف اسٹیٹ کا دورہ ہوا وہاں پہ؟ نیتن یاہو جو ہے نیتن یاہو ایون بائی دا نیو یارک ٹائم اسٹینڈرڈ وہ بہت ہی ایک ایکسٹریمسٹ آدمی تھا. کیونکہ میری جب ادھر ملاقات ہوئی تو بعد میں جو ایڈیٹر تھیں ان سے ملا تو اس نے پوچھا, تو میں نے بتایا کہ وہ بی بی اس کو کہتے ہیں نا, بی بی آیا ہوا تھا. تو اس نے کہا او یعنی کہ ہی از ہاریبل. اچھا, تو یعنی کہ حالانکہ وہ خاتون جو ایڈیٹر تھیں وہ خود جیو تھیں. آپ کی زندگی میں پہلی دفعہ کسی اسرائیلی شخص سے ملے ہوں گے, اور وہ بھی سابقہ پرائم منسٹر اور موجودہ پرائم منسٹر. ہاں, تو خیر یہ ہے کہ اس نے بات ہی ایسے شروع کی کہ جو اس کی ایک اورل پریزنٹیشن تھی, تو اس نے کہا کہ اسرائیل از فیسنگ تھریٹ فرام 2 کنٹریز, نمبر 1 ایران, نمبر 2 عمر's کنٹری. تو میں نے کہا کہ مجھے اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو یہ بات اسرائیل کو کنوے کی گئی تھی کہ آپ کو ہمارے پروگرام کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہمارا انڈیا اسپیسیفک پروگرام ہے. ہمیں پرابلم تب ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہو جائے کہ جس میں کوئی طالبان نے ٹیک اوور کر لیا تو وہ ہمارے لیے پھر ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن جائے گی. مینرزم کیسا تھا, گفتگو کا طریقہ کیسا تھا, رف تھا اور روٹ تھا, فرینڈلی تھا؟ آپ کے خیال میں یہ شخص دنیا میں کیا کر سکتا ہے اور اس سب کا انجام کیا ہوگا؟ اوورآل دنیا ایسے لوگوں کی وجہ سے بہت غیر محفوظ ہوتی جا رہی ہے. جی ناظرین السلام علیکم. وی ایکسکلوسیو میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کی بڑی نادر, شاندار اور معروف شخصیات سے ملاقات کراتے ہیں. آج بھی وی ایکسکلوسیو میں بڑے زبردست ہمارے مہمان ہیں. ان کے تعارف کے لیے زیادہ فلاوری لفظوں کی ضرورت نہیں ہے, آپ انہیں جانتے ہیں. بڑے معروف صحافی ہیں, انٹرنیشنل کیڈر کا انہوں نے کام کیا ہوا ہے, اور ٹیلی ویژن پہ آپ نے بے تحاشا دفعہ دیکھا, انویسٹیگیٹو رپورٹس کے حوالے سے آپ انہیں جانتے ہیں. لیکن ان کی ایک وجہ شہرت ان کا یوٹیوب چینل ہے جو کہ بہت پاپولر ہے, عمر چیمہ ایکسکلوسیو کے نام سے. میں ذاتی طور پہ بڑے شوق سے اس کو سنتا ہوں کیونکہ انفارمیشن ہوتی ہے, آدمی کو انفارمیشن حاصل کرنی چاہیے. اچھا, ابھی کل پرسوں ایک انہوں نے ویلاگ کیا, اور ظاہر ہے عمر چیمہ سے آپ بہت سے اینگل سے, کانوٹیشن سے, شیڈ سے بات کر سکتے ہیں. لیکن وہ جو ویلاگ تھا نا, آج ساری ہماری گفتگو اس ویلاگ کے کانٹینٹ کے حوالے سے ہوگی. تو پہلے تو عمر آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور ٹائم دیا. اچھا, جو ویلاگ ہے آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے؟ آج کل دنیا میں خبر ایک ہی ہے, اسرائیل ایران کے کانفلکٹ کی. آپ نے اس دوران ایک ویلاگ کیا کہ آپ کی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات ہو چکی ہے. پکی گل ہے, لاک کر دیا جائے. پکی گل ہے. اچھا, کتے ہوئی کتے حال تو ہوش ہوئی, کون خواب میں نہیں ہوئی. اچھا, خواب میں نہیں ہوئی, کتے ہوئی ہے؟ یہ نیو یارک میں ملاقات ہوئی تھی, اور یہ 2008 کی بات ہے. میں اس ٹائم نیو یارک ٹائم میں گیا ہوا تھا. میں ایک آن جاب, ایک فیلوشپ تھا جو کہ ایک آن جاب ٹریننگ تھی میری, اور میں لکی تھا کہ میں نیو یارک ٹائم میں چلا گیا. کس زمانے کی بات ہے یہ 2008 کی بات ہے, 2008 مارچ سے لے کے اگست تک. اوکے, ایکسکیوز می. تو ادھر میں نے مختلف ڈیسک پہ کام کیا, جیسے سٹی رپورٹنگ ہے. اس دوران جو یہ جس کا یہ چینل ہے نا بلومبرگ, تو اس ٹائم یہ میئر تھا مائیکل بلومبرگ, اس سے ملاقات کا اتفاق ہوا. پھر میں واشنگٹن بیورو جو تھا نیو یارک ٹائم کا, ادھر میں نے ٹائم گزارا. پھر ان کے جو بڑا ایک اچھا وہ ایک ایکسپوجر تھا کہ جو ان کے ٹاپ انٹیلیجنس چیف تھے ان کی کوئی ایک بیک گراؤنڈ بریفنگز ہوتی تھیں. تو میں جو نیو یارک ٹائم کے جو رپورٹرز ہیں نیشنل سیکیورٹی کے, ان کے ساتھ میں بھی گھس جاتا تھا. تو ذرا ایک وہ پرسپیکٹیو کو انڈرسٹینڈ کرنا وہ اچھا, یعنی کہ ایک لگتا تھا کہ امریکن کیسے سوچتے ہیں پوری دنیا کے حوالے سے. آپ کی عمر کیا تھی ویسے اس وقت؟ یہی تھی, میں میرے حالے کوئی 32 سال کا ہوں گا. تو پھر میں جو ان کا ایڈیٹوریل ڈپارٹمنٹ تھا ادھر بھی کام کیا. اچھا, جو ان کا ایڈیٹوریل ڈپارٹمنٹ ہے نا وہ نیوز آپریشن سے الگ ہوتا ہے, سیپریٹ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، ان کا آپس میں کوئی ایسا نہیں لنک ہوتا، ایک ہی بلڈنگ میں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ادھر بہت سارے ورلڈ لیڈرز آتے ہیں، جو پولیٹیشینز آتے ہیں، کوئی ادھر کے کوئی ریاستوں کے گورنرز آ رہے ہیں، تو مجھے یعنی کہ میں نے کچھ کو ادھر ملنے کا دیکھنے کا اتفاق ہوا، تو اس دوران جو یہ نتن یاہو ہے یہ بھی ادھر آیا۔ اس سے پہلے کسی اور ہیڈ آف اسٹیٹ کا دورہ ہوا وہاں پہ؟ نہیں، یعنی کہ کچھ امبیسڈرز آئے تھے مختلف کنٹریز کے نا، لیکن جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے میرے خیال میں کوئی 2 ہفتے ٹائم ادھر گزارا ہے، جو ایڈیٹوریل ڈپارٹمنٹ میں پرابیبلی 2 ہفتے، تو اس دوران نتن یاہو آیا، اور کوئی جیسے او آئی سی کا امبیسڈر تھا وہ آیا، نیو یارک کا گورنر جو ہے وہ ایک دفعہ آیا، اس کے علاوہ جو ادھر کے الیکشنز ہو رہے تھے اسٹیٹ اسمبلی کے نیو یارک کے نا، تو جو مختلف کینڈیڈیٹس تھے وہ آ رہے تھے، یعنی کہ اپنا ایک ویو پوائنٹ دینے کے لیے، تو جو نیو یارک اسٹیٹ کے ایشوز پر ایڈیٹوریل رائٹر تھیں وہ ان سے ملتے تھے آ کے، اور وہ بتاتے تھے کہ وہ کس طرح زیادہ ایلیجیبل ہیں یا کوالیفائڈ ہیں ان لوگوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے۔ تو وہ بعد میں ایڈیٹوریل میں کچھ کو انڈورس بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ سارا وہ سارا۔ اچھا، اب ہم بات کر رہے ہیں نیو یارک کی، نیو یارک ٹائمز کی، نیتن یاہو کی، کیا مقاصد ہوتے ہیں ہیڈز آف اسٹیٹس کے اس طرح کے اداروں کو وزٹ کرنے کے؟ اچھا، مقاصد جو ہے نا، مقاصد بڑا سمپل ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ کتنے لوگ ہیں کہ جن کو آپ نہیں ملے ہوئے اور آپ کی ان کے بارے میں رائے ڈیفرنٹ ہوگی، جب آپ ملتے ہیں تو آپ کی رائے چینج بھی ہوتی ہے، اور یہ اکثر ہوتا ہے، یہ اٹس کوائٹ ہیومن، اور یہ کوئی صرف پاکستانیوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب جو ہے امریکہ بہت میٹر کرتا ہے پوری دنیا کے لیے، اس ٹائم 2008 میں تو بہت زیادہ میٹر کرتا تھا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب چونکہ یہ اوپینین رائٹرز ہیں، یہ اپنی رائے دیتے ہیں، وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ اپنا ایک پرسپیکٹو ان کا بھی اس کو انکارپوریٹ کیا جائے کہ وہ جو سوچتے ہیں وہ کیوں ایسا سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی ایک سولوشن اورینٹیڈ اپروچ کی طرف جایا جائے۔ نتن یاہو جو ہے نا، نتن یاہو ایون بائی دا نیو یارک ٹائم اسٹینڈرڈ وہ بہت ہی ایک ایکسٹریمسٹ آدمی تھا، کیونکہ میری جب ادھر ملاقات ہوئی تو بعد میں جو ایڈیٹر تھیں ان سے ملا، تو اس نے پوچھا، تو میں نے بتایا کہ وہ بی بی اس کو کہتے ہیں نا، بی بی آیا ہوا تھا، تو اس نے کہا او یعنی کہ ہی از ہاریبل۔ اچھا، تو یعنی کہ حالانکہ وہ خاتون جو ایڈیٹر تھیں وہ خود جیو تھیں، اچھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے اسٹینڈرڈ سے بھی وہ نتن یاہو ہاریبل تھا۔ اچھا، جب اخبار میں آ رہے ہیں نیتن یاہو اسرائیل کے وزیر اعظم، مینرزم کیا تھا ان کے آنے کا اور اخبار کے استقبال کرنے کا؟ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ اس ٹائم وہ اپوزیشن میں تھا، اوکے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اس سے پہلے پرائم منسٹر رہ چکا تھا، ٹھیک، اور جب یہ ادھر آیا نا اس ٹائم اپوزیشن میں تھا، اور چونکہ وہ ایک رائٹ ونگ کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور اس کے بڑی ایک ریڈیکل اپروچ ہے، وہ تو ہم تو ادھر کہتے ہیں نا جی 2 ریاستی سولوشن کے بھی ہم مخالف ہیں نا، ہم کہتے ہیں جی کہ یہ فلسطین کا حصہ ہے، وہ 2 ریاستی کو بھی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے جی کہ یہ اسرائیلی ادھر رہنا چاہیے، یعنی کہ ادھر فلسطینیوں کا کوئی رائٹ نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے جو اوور آل امریکہ میں جو زیادہ ایک رائے عامہ پائی جاتی تھی وہ ایک 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف بات ہوتی تھی، تو وہ خیر آیا ہوا تھا۔ تو اینی وے، یعنی کہ یہ ہے کہ ہماری اب میرے لیے ایک تعجب کی بھی بات تھی، یعنی کہ ایک سرپرائز بھی تھا کہ، اور میں تو خیر کوئی بھی بندہ ہو، نو میٹر کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں یا ناپسند کرتا ہوں، میں سننا ضرور چاہتا ہوں کہ یعنی کہ ان کا کیا پرسپیکٹو ہے، جو ہے نا کہ انہوں نے لگائی ہوئی ہے ادھر سے دنیا کیسی نظر آتی ہے۔ تو خیر یہ ہے کہ وہ ایک میٹنگ روم میں ہم بیٹھ گئے، تو جو باقی ایڈیٹوریل رائٹرز ہیں جو ریلیونٹ تھے اس ڈسکشن کے، جو کوئی اسرائیل کے ایشو پہ لکھتے ہیں، مڈل ایسٹ پہ یا کوئی انٹرنیشنل پہ، ان کو وہ پہلے سے جانتا بھی تھا۔ خیر یہ ہے کہ وہ تعارف ہوا، تو ایک اور لڑکی تھی، وہ تو میرے حال ابھی کوئی یونیورسٹی پاس آؤٹ کر کے آئی تھی، تو میرے حال وہ انٹرنشپ پہ آئی ہوئی تھی، تو اس نے اپنا بتایا کہ وہ بروکلن سے، نیو یارک میں سے ادھر سے تھی، تو اس نے بتایا۔ اچھا، میں نا بڑا آکورڈ فیل کر رہا تھا کہ میں اس کو کیا تعارف کراؤں، کہ ہمارا جو ایک ریلیشن شپ ہے اسرائیل کا اور پاکستان کا وہ بھی بڑا آکورڈ ہے، کیا یعنی کہ اس کو میں کیا میں بتاؤں، تو خیر میں سوچا کہ میں کچھ نہ بتاؤں۔ آپ کی زندگی میں پہلی دفعہ کسی اسرائیلی شخص سے ملے ہوں گے، اور وہ بھی سابقہ پرائم منسٹر اور موجودہ پرائم منسٹر۔ ہاں، بلکہ مجھے لگا کہ اس کو میں ذرا ٹچ کر کے دیکھو کہ یہ کیا چیز ہے، یعنی کہ ہم نے ایک چیز جو نہ دیکھی ہو، یعنی کہ اگر آپ کو پتہ چلے، حالانکہ پاکستان میں
کوئی یہودی تو رہتے ہیں، بڑی بہت ہی ایک نیگلیجیبل ان کا نمبر ہے، لیکن اگر آپ کو پتہ چلے تو سارے ایک دوسرے کو ہو سکتا ہے بتا رہے ہوں پتہ یہ کون ہے، کیونکہ ان کو کبھی ایسا کوئی انٹریکشن تھا نہیں ہمارا. خیر یہ ہے کہ مجھے نہیں کہ اس نے، میں نے صرف اپنا نام ہی بولا، میں نے کہا جی عمر چیمہ، مائی نیم از عمر چیمہ یا دس از عمر چیمہ. تو خیر نہ وہ میرے سے دیکھتا رہا کہ اگے بھی گل کر، یعنی کہ چپ کر گیا سنیا کو دس کتوں ہے ہاں کتوں دا تو تیرے لہجے تو ہی پتہ چل رہا ہے کہ تو لوکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو امریکن نہیں ہے، ٹھیک ہے. خیر یہ ہے کہ اس نے جب یعنی کہ اس نے پوچھا یعنی کہ مجھے مزید کہ کین یو ٹیل مور، تو پھر میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا جی کہ میں ادھر فیلوشپ پہ آیا ہوں اور میرا تعلق پاکستان سے ہے. تو کہتا ہے گڈ ٹو نو، تو آئی ول ہیو سم کویسچن فار یو. اچھا ہاں یعنی کہ وہ ہی واز انٹرسٹیڈ ٹو ٹاک انیشلی. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ ہی ہو گیا. ہاں یعنی کہ خیر وہ ایسے ہی ہے، یعنی کہ ڈائریکٹ ہی ہوتا ہے وہ. تو خیر یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں نہ ذرا پہلے، میں نے کہا جی میں بھی آپ کو سننا چاہتا ہوں، پھر بعد میں ہم بھی بات کر لیں گے. تو خیر یہ ہے کہ اس نے بات ہی ایسے شروع کی کہ جو اس کی ایک اورل پریزنٹیشن تھی، تو اس نے کہا کہ اسرائیل از فیسنگ تھریٹ فرام 2 کنٹریز، نمبر 1 ایران، نمبر 2 عمر's کنٹری. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس نے پاکستان کہنے کے بجائے کہ چونکہ میں ادھر ایک نمائندہ بیٹھا ہوا تھا پاکستان کا، اس نے میری طرف اشارہ کر دیا کہ نمبر 2 عمر's کنٹری. تو خیر یہ ہے کہ اس نے پھر اپنا جو بھی کیس پریزنٹ کرنا تھا وہ کیا. ہمارے ریلیونٹ جو ہے زیادہ یہ پوائنٹ تھا. تو جب اس کی ڈسکشن ختم ہوئی تو پھر میں نے اس کو پوچھا، میں نے کہا کہ یعنی کہ وائی آر یو وریڈ اباؤٹ پاکستان پروگرام یا پاکستان. تو میں نے کہا کہ مجھے اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو یہ بات اسرائیل کو کنوے کی گئی تھی کہ آپ کو ہمارے پروگرام کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا انڈیا اسپیسیفک پروگرام ہے. اور پاکستان کو یہ وضاحت دینے کی غالباً اس لیے ضرورت پیش آئی کیونکہ پہلے کوئی ایسی انٹیلیجنس رپورٹس آتی رہیں کہ اسرائیل والے وہ اٹیک کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، اور ہم ان کے اٹیک کو اس لیے سنجیدہ لیتے تھے کہ اس سے پہلے وہ عراق پہ کر چکے تھے. انہوں نے F-16 کے ذریعے ان کا جو ایٹمی پلانٹ ہے، ایٹمی ریئیکٹر تھا عراق کا 1981 میں، اس کو تباہ کیا تھا. دنیا کو اس ٹائم پتہ چلا تھا جب ان کے جہاز واپس اسرائیل لینڈ کر چکے تھے. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے ہم اسرائیل کو کوئی ایسا انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتے تھے. اور پھر کوئی ایسی انٹیلیجنس رپورٹس آ رہی ہوتی تھیں کہ اسرائیل انڈیا جو ہے مل کے تو پاکستان کے پروگرام پہ اٹیک کرنا چاہتے ہیں. 80 کی دہائی میں اس طرح کی باتیں انٹیلیجنس رپورٹس آتی رہیں جو کئی لوگ بتاتے ہیں کہ بڑی کریڈیبل تھی. تو میرا خیال ہے کہ اس تناظر میں پاکستان نے اسرائیل کو بتایا تھا کہ بھائی جان سانوں اور بڑے کام نے، ہوں اسی یہ ہے نہیں کہ تہاڈے نال بھی کوئی دشمنی علیحدہ تو سوچتے رہی ہے کہ بھئی اسرائیل والے جو ہیں وہ بھی اٹیک کرنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا آپ سائڈ پہ رہیں، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یو. ٹھیک. خیر میں نے اس کو نتن یاہو کو یہ بات کی، میں نے کہا کہ جو میں پڑھتا آیا ہوں سنتا آیا ہوں کہ یہ ہے کہ پاکستان نے کنوے کیا تھا، تو آپ ابھی بھی پریشان ہو، یہ ابھی بھی آپ کے مائنڈ میں یہ بات کیوں پھنسی ہوئی ہے؟ تو اس نے مجھے کہا، اس نے کہا جی کہ یہ بات درست ہے کہ پاکستان نے کنوے کیا تھا. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے ہمیں ابھی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں مسئلہ تب ہے، یعنی کہ آپ اگر 2008 میں واپس جائیں نا تو یہ وہ ٹائم تھا سوئسائڈ اٹیکس کا. طالبان بلکہ ادھر بڑی ایک ڈبیٹ، اور خاص طور پہ جو ویسٹرن رائٹرز ہیں، میڈیا ہے، وہ یہ کرتا تھا جی کہ پاکستان کا اس ٹائم بڑا ایشو کیا طالبان ہے یا انڈیا ہے. پاکستانی فوج جو ہے وہ انڈیا سینٹرک ہے، حالانکہ ان کا بڑا ایشو طالبان ہے. تو یہ اس تناظر میں باتیں تھیں جی کہ وہ کیوں تھا بڑا ایشو، کہ یہ باتیں ہوتی تھی، لوگ اسپیکولیٹ کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ طالبان کسی ٹائم اقتدار پر قبضہ کر لیں پاکستان میں. ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ ہمیں پرابلم نہیں ہے، جو موجودہ ادھر انتظامیہ ہے اس کے ساتھ ہمیں مسئلہ نہیں ہے، کہ ہمیں پرابلم تب ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہو جائے کہ جس میں کوئی طالبان نے ٹیک اوور کر لیا تو وہ ہمارے لیے پھر ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن جائے گی. تو خیر یہ سیکنڈ لاسٹ کوشچن. اچھا مجھے یہ بتائیں مینرزم کیسا تھا، گفتگو کا طریقہ کیسا تھا، رف تھا اور روٹ تھا، فرینڈلی تھا، لینگویج کیسی تھی، رسپیکٹفل تھی یا ڈیروگیٹری تھی؟
نہیں ٹھیک تھا، یعنی کہ مجھے بلکہ آپ نے یہ جو باتیں کی ہیں تو مجھے سوچنا پڑا ہے، ادروائز یعنی کہ میرے ذہن میں کبھی یہ بات ہی نہیں آئی. یہ نہیں تھا یعنی کہ کوئی ایسا کوئی روٹ نہیں تھا، یعنی کہ ایک جنرل جو ایک ڈسکشن تھی. اور ویسے بھی یعنی کہ وہ کون سا پاکستان آیا ہوا تھا، اگر پاکستان بھی ہوتا تو کیا اس نے کرنا تھا. وہ تو ادھر جو لوگ تھے پہلے تو وہ اس کے شاید وہ سمجھتا ہوگا کہ ذہنی طور پہ وہ ہم خیال ہیں کئی حوالوں سے. تو میری طرف سے اس کو کون سا ایسا کوئی چیلنج تو نہیں تھا. تو ایک روٹین کنورسیشن تھی، ایک جو ایک کولیجیل انوائرمنٹ میں تھی، کوئی ایسا کوئی ایروگینس کا ایلیمنٹ نہیں تھا اس میں. اچھا، میں نے آج آپ کو دعوت دی اور میں نے آپ کا ویلاگ دیکھا عمر چیمہ ایکسکلوسیو پہ، اور مجھے یہ بڑی حیرت انگیز بات لگی کہ شاید ہی پاکستان میں کوئی شخص ہو جس کی نیتن یاہو سے ملاقات ہوئی ہو، اور ایران اور اسرائیل کانفلکٹ میں اس کا نام بہت زیادہ لیا جا رہا ہے. جو لوگ نہیں بھی واقف تھے انہیں پتہ ہے نیتن یاہو کیا. میں نے یہ ساری گفتگو آپ سے کی اور ہر طریقے سے سوال کیے، اس کے مینرزم کے حوالے سے، اس کے آنے کے حوالے سے، گفتگو کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے، ایک نقطے کے لیے. اور وہ نقطہ یہ ہے، کیا اس وقت آپ کو جب ملاقات ہوئی کسی وقت ہلکا سا بھی شائبہ ہوا کہ یہ شخص دنیا کا ظالم ترین آدمی ہے، جو فلسطینیوں پر اتنا ظلم کرے گا، جو ایران پر اس طرح حملہ کرے گا، جو کہ انسانوں کو اتنا بڑا قاتل ثابت ہوگا؟ اس ملاقات میں کہیں یہ شائبہ ہوا آپ کو؟ اچھا نہیں، ملاقات میں شائبہ نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ یہ ضرور تھا کہ اس میں پوٹینشیل ہے. یعنی کہ وہ ایک ریڈیکل آدمی سمجھا جاتا ہے نا، یعنی کہ جس طرح ایک مودی ہے وہ ایک ریڈیکل جیو ہے. اور یعنی کہ اگر جیسے ہوتا ہے نا کہ گرانٹیڈ دا اپرچونٹی ہی کین پلے ہیوک، تو اگر اس کو موقع ملتا تو وہ تباہی کرتا. اور اس کے لیے اس طرح کی جو موقع ہیں اس میں ایک جو اس کا اپنا ایجنڈا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ایک طرح کا ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. یعنی کہ اس نے آپ دیکھیں، آپ ذرا امیجن کریں کہ وہ اگر یہودیوں کے کنٹیکسٹ میں دیکھے تو وہ اپنی طرف سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ان کا ایک مسیحا بننے جا رہا ہوں، کہ جو ان کو جو ایک چیلنجز آ رہے ہیں تو میں ان کو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنی معاشرے میں بھی تقسیم پیدا کرتے ہیں. اور اس ٹائم جو اسرائیلی سوسائٹی ہے وہ بھی بڑی ڈیوائیڈڈ ہے، اور ان کی یونٹی کی ایک ہی وجہ ہے، وہ انسیکیورٹی ہے. تو یہ سارے اسی کے ساتھ پلے کر رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کی انسیکیورٹی اس طرح ختم کر رہا ہوں، میں اس طرح ختم کر رہا ہوں. وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کے پرابلمس ہیں اور خوف زدہ کرتے ہیں. خوف کے ذریعے حکومت کرتے ہیں. ایک انفیئر سا کویسچن، اور میں نے پہلے سوچا تھا لاسٹ کویسچن ہوگا، وہ انفیئر کویسچن یہ ہے کہ ہمارے یہاں روایت ہے کہ وہ بندہ لندن چلا جائے نا، 3 دن وہاں رہے، ساری عمر اس کے اندر سے لندن نہیں نکلتا. وہ پھر کہتا ہے ہر واقعہ کہ ابھی لندن سے آئے ہوئے مجھے 20 سال ہوئے تھے، وہ تب کی بات ہے. تو اس طرح کرتا ہے. انفیئر کویسچن اس لیے ہے کہ آپ کی بہت ہی مختصر سی ملاقات ہوئی نیتن یاہو کے ساتھ، لیکن ظاہر ہے کچھ پرسیپشن ڈیولپ ہوئی، کچھ آپ نے انڈرسٹینڈ کیا اس کے بارے میں. آپ کے خیال میں یہ شخص دنیا میں کیا کر سکتا ہے اور اس سب کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ پہلے بھی تباہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آئی ڈونٹ نو کہ اس کا انجام کیا ہوگا. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ کوئی اچھا نہ ہو، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ اس کا کیا انجام ہوگا. اس طرح کے لوگ جس جگہ پر بھی ہوں گے، ایک معاشرے کا، ایک ملک کا انتہا پسند دوسرے ملک میں انتہا پسندی کو بھی پروموٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو جواز فراہم کرتے ہیں کہ دیکھا کہ وہ کیا ہے. اب جو ہے ایک ایران کے اندر بھی جو ایک ریفارمسٹ ہیں اور جو ریڈیکلز ہیں ان کے درمیان ایک ڈبیٹ چلتی رہتی تھی، ایون جو ایٹمی پروگرام ہے اس کے حوالے سے بھی چلتی رہتی تھی. لیکن اب جو نیتن یاہو کر رہا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، جو ریڈیکل ویو پوائنٹ ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ کسی معافی کے لائق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اوورآل دنیا ایسے لوگوں کی وجہ سے بہت غیر محفوظ ہوتی جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ عمر. اور عمر چیمہ سے ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے موضوعات پر بات ہو سکتی ہے، بہت گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن آج کی جو یہ محفل تھی یہ صرف اور صرف اس ایک اینگل سے تھی کہ عمر چیمہ کی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات ہوئی. جو گفتگو سے میں سمجھا اور جتنا نیتن یاہو کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ اتنے شدت پسند لوگ جو ہیں وہ دنیا میں صرف نفرت کے سہارے زندہ رہتے ہیں. ان کا کام تقسیم اور نفرت کو پھیلانا ہوتا ہے، جس کا انجام تاریخ انسانی میں کبھی اچھا نہیں رہا. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.